اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 37واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے بیماروں کی عیادت و شرکت جنازہ کے بیان میں۔ 37ویں مجلس جمعے کے دن صبح کے وقت 5ویں رجب 545 ہجری کو مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بیماروں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو، اور ایسا کرنا تم کو آخرت کی یاد دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد سے یہ قصد کیا کہ تم آخرت کو یاد کیا کرو، اور تم آخرت کی یاد سے بھاگتے اور دنیا کو دوست رکھتے ہو۔ ان قریب تمہارے اور دنیا کے درمیان بغیر تمہارے اختیار کے آڑ ڈال دی جائے گی، تمہارے ہاتھوں سے وہ چیزیں جن کی وجہ سے تم خوش ہوتے ہوئے لی جائیں گی۔ جن چیزوں کو تم ناپسند و مکروہ سمجھتے ہو وہ تمہارے پاس آ جائیں گی، اور خوشی کے بدلے میں تمہیں رنج لاحق ہوگا۔ اے غافل، اے نادان، ہوشیار ہو جا، تو دنیا کے واسطے پیدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اے ضروریات سے غافل، تو نے اپنا مقصد شہوتوں اور لذتوں اور دینار کے اوپر دینار جمع کرنے کو بنا لیا ہے، اور اپنے اعضاء کو کھیل کود میں مشغول کر دیا ہے۔ اگر کوئی واعظ تجھے آخرت و موت کی یاد دلاتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ اے واعظ، تو نے تو میرے اوپر میرے عیش کو خراب کر دیا، اور اپنے سر کو ایسے ایسے ہلاتا ہے۔ تیرے پاس موت کا ڈرانے والا جو تیرے بالوں کی سپیدی ہے آ چکی ہے، اور تم ان سپید بالوں کو ترشوا دیتا ہے یا سیاہی سے خصاب کر کے بدل دیتا ہے۔ جب تجھے موت آ جائے گی تو کیا کرے گا؟ جب تیرے پاس ملک الموت اپنے مددگاروں کے ساتھ آئیں گے، کون سی چیز سے تو ان کو واپس کرے گا؟ جب تیرا رزق منقطع ہو جائے گا اور تیری مدت تمام ہو جائے گی، کون سی ہیلا بازی کر سکے گا؟ تو اس ہوس کو چھوڑ دے، دنیا کی بنیاد عمل پر ہے۔ جب تو اس میں عمل کرے گا تجھ کو آخرت عطا فرمائی جائے گی، اور اگر عمل نہ کرے گا پس تجھے کچھ نہ دیا جائے گا۔ دنیا عمل کا گھر ہے، اور آفتوں پر صبر کرنا مشقت کا گھر، اور آخرت راحت کا گھر ہے۔ سچا مسلمان اپنے نفس کو دنیا میں مشقت میں ڈال دیتا ہے، پس ضرور اسے راحت ملے گی، اور لیکن تو اے ابو الحوث راحت جلد طلب کرتا ہے اور توبہ میں تاخیر کرتا ہے، اور دنوں مہینوں اور برسوں میں آج کل کرتا چلا جاتا ہے، حالانکہ تیری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ان قریب تو نادم ہوگا، پشیمانی اٹھائے گا کہ نصیحت کیوں نہ قبول کی تھی، اور آگاہ و خبردار کیوں نہ ہوا تھا، اور تجھے سچا راستہ بتایا گیا تھا پس تو نے اسے سچ نہ جانا تھا۔ تجھ پر افسوس، تیری زندگی کی چھت کی کڑیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اے مغرور، تیری زندگی کی دیواریں گر رہی ہیں۔ یہ گھر جس میں تو آباد ہے ویرانہ ہو جائے گا۔ تو اس سے دوسرے گھر کی طرف تحویل کرے گا تو دار آخرت کو طلب کر اور اس کی طرف اپنے سامان روانہ کر۔ یہ سامان عمل صالح ہے۔ دنیا میں عمل صالح کو تو اپنے مال کو آخرت کی طرف اپنے سے پہلے بھیج دے تاکہ اس کی طرف پہنچنے پر تو اس کو پالے۔ اے دنیا پر مغرور ہونے والے، اے ناچیز چیزوں میں مشغول ہونے والے، اے وہ شخص جس نے بیوی کو چھوڑ رکھا ہے اور خادمہ کے ساتھ مشغول ہے۔
تجھ پر افسوس ہے، آخرت اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ آخرت دنیا کو جو کہ خادمہ کی مانند ہے پسند نہیں کرتی ہے۔ تو دنیا کو اپنے قلب سے نکال دے، پھر دیکھ کہ تجھے آخرت کیسے ملتی ہے، تیری طرف کیسے آتی ہے اور کیسے تیرے قلب پر غلبہ کرتی ہے۔ بس جب تیری حالت ایسی ہو جائے گی تجھے قرب الہی آواز دے گا، بس اس وقت تو آخرت کو چھوڑ دینا اور مولا کو طلب کرنا، وہیں پر تیرے قلب کی تندرستی اور باطن کی صفائی کامل ہو جائے گی۔ اللہم ارزقنا، اے غلام جب تیرا قلب تندرست ہو جائے گا اس وقت اللہ عز و جل اور فرشتہ اور صاحب علم قلب کی صحت کے گواہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایک دعویٰ کرنے والے کو قائم کر دے گا، وہ دعویٰ کرے گا اور خود تیری گواہی دے گا، بس تجھے اپنے نفس کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ جب یہ کمال تجھے مل جائے گا اس وقت تو ایسا پہاڑ ہو جائے گا جس کو ہوائیں زائل نہ کر سکیں گی اور نہ اس کو نیزے توڑ سکیں گی، نہ تجھ میں خلقت کا دیکھنا اور ان کا میل جول اثر کرے گا، اور نہ کوئی خدشہ تیرے قلب میں گزرے گا، اور نہ کوئی تیرے باطن کی صفائی کو مقدر کر سکے گا۔ اے قوم، تم اس شخص کو چھوڑ دو جو کہ خلق کے لیے اور ان میں مقبولیت کے لیے عمل کرتا ہے، وہ تو اللہ عز و جل کا دشمن اور بھاگا ہوا غلام ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا اور اس کی نعمت کا ناشکرا ہے، محجوب، مردود و ملعون ہے۔ مخلوق تیرے قلب اور خیر اور دین سب کو چھین لے گی، تجھ کو اپنے ساتھ شرک کرنے والا اور خدا کو بھول جانے والا بنا لے گی، تو ان کو شریک خدا سمجھنے لگے گا۔ وہ تجھ کو اپنے نفع کے لیے چاہتے ہیں نہ کہ تیرے نفع کے لیے، اور حق عز و جل تجھ کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ تجھ کو تیرے نفع کے لیے چاہتا ہے۔ بس تو ایسے کو طلب کر جو تیرے لیے خواہاں ہو اور اسی کے ساتھ مشغول ہو جا، اس کے ساتھ تیرا مشغول ہونا ان سے بہتر ہے جو تجھ کو اپنے لیے چاہنے والے ہیں۔ اگر قرب الہی کے سوا تجھ کو کسی چیز کی طلب ضروری ہے بس اس کو حق عز و جل ہی سے طلب کر، نہ کہ اس کی مخلوق سے، کیونکہ اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے بدتر وہ ہے جو دنیا کو مخلوق سے طلب کرتا ہے، اس کے دربار میں اسی سے فریاد چاہ، وہی غنی ہے اور مخلوق تمام کی تمام محتاج۔ مخلوق اپنے اور غیر کو نقصان و نفع پہنچانے میں بغیر حکم الہی کچھ مالک نہیں۔ تو خدا کو طلب کر اور اس سے دوستی کر، پس تحقیق وہ تجھے چاہنے لگے گا۔ ابتدا میں تو چاہنے والا ہوگا اور وہ چاہا گیا، اور انتہا میں تو چاہا گیا ہوگا اور وہ چاہنے والا۔ بچہ بچپن کی حالت میں اپنی ماں کو طلب کرتا ہے، پس جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو ماں اس کی طالب بن جاتی ہے۔ جب اللہ تعالی اپنے لیے تیری اولاد کی تیرے ارادے کی سچائی کو جان لے گا، وہ تجھے چاہنے لگے گا، وہ اپنے لیے تیری محبت کی سچائی معلوم کرے گا تو وہ تجھے اپنا دوست بنا لے گا اور تیرے قلب کی رہنمائی کرے گا اور تجھے اپنے سے قریب کر لے گا۔ تو ایسی حالت میں جب کہ تو اپنے نفس اور خواہش اور طبیعت اور اپنے شیطان کے ہاتھ کو قلب کی دونوں آنکھوں پر چھوڑ دے گا، کیسے فلاح و نجات پائے گا۔ قلب کی آنکھوں سے ان ہاتھوں کو علیحدہ ہٹا لے، بے شک تجھ کو تمام چیزوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، تو سب چیزوں کو اصلی حالت پر دیکھنے لگے گا۔ نفس کو ریاضت میں ڈال کر اور اس کی مخالفت کر کے علیحدہ کر، اپنی خواہش اور طبیعت اور شیطان کے ہاتھ کو قلب سے دور کرے، پس بتحقیق تو خدا کو پالے گا۔ تو ان ہاتھوں کو قلب سے علیحدہ کر لے، وہ پردہ جو تیرے اور رب تعالی کے درمیان میں حائل ہیں دور ہو جائیں گے۔
بس تو اس سے ماں سوا اللہ کو دیکھنے لگے گا، اپنے نفس کو بھی دیکھ لے گا اور اپنے غیر کو بھی دیکھنے لگے گا۔ تو اپنے عیبوں کو دیکھ کہ ان سے بچنے لگے گا اور غیر کے عیب دیکھ کر ان سے بھاگے گا۔ جب تجھے یہ کمال کامل طور سے حاصل ہو جائے گا، اللہ تعالی تجھ کو اپنا مقرب بنا لے گا اور وہ تجھ کو ایسے عطیہ دے گا جو نہ کبھی تیری آنکھ نے دیکھے اور نہ کانوں نے سنے اور نہ جو کسی بشر کے قلب پر گزرے۔ تیرے قلب اور سر کے کان اور آنکھوں کو تیز کر دے گا اور ان کو صحیح کر دے گا اور ان کو کرامت کی خلعتوں سے آراستہ کر دے گا اور اپنی ولایت سے تجھ کو حاکم و مالک بنا دے گا اور اپنی تمام مخلوق میں تیرے حال کو ظاہر کر دے گا۔ تجھ کو اپنے قرب کا محافظ و نگہبان بنا دے گا اور اس کے فرشتے تیری خدمت کریں گے اور وہ تجھ کو اپنے انبیاء و مرسلین کی روحیں دکھا دے گا، پس تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہے گی۔ اے غلام، اس مکلم کو طلب کر اور اس کا متمنی بن اور اسی کو اپنا مقصد بنا اور دنیا طلبی کے مشغلہ کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ تیرے پیٹ کو اگھانا نہ کرے گی، تجھے اس سے کبھی سیری نہ ہوگی اور نہ خدا کے سوا کوئی دوسری چیز تجھے اگھانا بنائے گی۔ بس تو خدا کے ساتھ مشغول ہو، وہی تیرا پیٹ بھرے گا۔ جب تجھ کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا، دنیا و آخرت میں تجھے غنا و بے نیازی حاصل ہو جائے گی۔ اے غافل، اس کو چاہ جو تجھ کو چاہتا ہے، اسی کو طلب کر جو تجھ سے طلب کرتا ہے، اسی کو دوست رکھ جو تجھے دوست رکھتا ہے، اسی کا اشتیاق کر جو تیری طرف مشتاق ہے۔ کیا تو نے اللہ عز و جل کا قول نہیں سنا؟ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ اور کیا اس کا قول حدیث قدسی میں نہیں سنا کہ بتحقیق میں ان کی ملاقات کا زیادہ مشتاق ہوں؟ اس نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پس تو کھیل کود میں مشغول نہ ہو۔ اس نے تجھے اپنی مصاحبت کے لیے بنایا ہے، پس تو اس کے غیر کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ تو اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کر۔ اگر تو کسی غیر کی محبت بطور رافت و رحمت و لطف کے رکھے تو محبت نفس جائز ہے، مگر غیر اللہ سے محبت قلب و باطن جائز نہیں۔ قلب و باطن میں اس کی محبت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں مشغول ہوئے اور جنت میں قیام پسند کیا تو اللہ تعالی نے ان کے اور جنت کے درمیان میں جدائی کر دی اور جنت سے بذریعہ کھا لینے اس پھل کے باہر نکال دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا قلب حوا علیہ السلام کی طرف مائل ہوا تو ان دونوں کے درمیان 300 سال کی مسافت کا فاصلہ ڈال دیا۔ حضرت آدم سرندیب میں، حضرت حوا جدہ میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل جب اپنے صاحبزادہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جا کر ٹھہرا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گلے لگایا تو اللہ تعالی نے ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جبکہ کسی قدر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف مائل ہوئے تو ان پر تہمت و بہتان جو کچھ لگا جو کچھ قصہ پیش آیا اور حضور ایک عرصے تک انہیں نہ دیکھ سکے۔ پس تو اے مخاطب خدا کے ساتھ مشغول ہو، غیر اللہ سے قطع تعلق کر لے، کسی کے ساتھ سوا خدا کے انس نہ کر۔ مخلوق کو قلب سے نکال دے، ایک گوشہ قلب کا اس کے لیے خالی کر۔ اے چھوٹے، اے کاہل، اے جھوٹے، اے کاہل، اے قول کے کم قبول کرنے والے، اگر تو میری بات کو قبول کرے گا اور میرے کہنے پر عمل کرے گا تو تیرا عمل تیرے نفس کے فائدے کے لیے ہوگا، اور اگر تو اس پر عمل نہ کرے گا تو تیرے نفس کا ہی نقصان ہے اور اس پر عذاب و محرومی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، نفس کے لیے ہی ہے
جو کچھ وہ بھلا عمل کرے اور اسی پر وبال جو وہ برا عمل کرے۔ نیز ارشاد فرمایا اگر تم نے اچھے عمل کیے تو اپنے ہی نفس کے لیے، اور اگر برے عمل کیے تو اپنے لیے۔ نفس ہی سے جو کل بروز قیامت جنتوں میں نیک عملوں کے ثواب اور دوزخ میں برے عملوں کے عذاب بھگتے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اپنا کھانا متقی پرہیزگاروں کو کھلاؤ اور اپنا کپڑا مسلمانوں کو دیا کرو۔ جب وہ اپنا کھانا متقی کو کھلائے گا اور امور دینوی میں تو اس کی مدد کرے گا تو اس کے عمل میں شریک ہو جائے گا اور اس کے اجر میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اس کے مقصود میں اس کی مدد کی اور اس کے دنیاوی بوجھ کو اس سے اٹھا لیا، اور اس کے قدم جلد رب عز و جل کی طرف چلائے۔ اور جب تو اپنا کھانا کسی منافق ریاکار گناہگار کو کھلا دے گا اور امور دنیاوی میں تو اس کی مدد کرے گا تو تو اس کا شریک عمل ہو جائے گا اور اس کے عذاب میں سے کچھ کمی نہ ہوگی، کیونکہ تو نے اس کی معصیت الہی میں مدد کی، پس اس کی برائی تیری طرف لوٹے گی۔ اے جاہل، علم سیکھ، عبادت میں بغیر علم کے خیر نہیں ہے اور نہ بغیر علم ایقان میں خیر و خوبی۔ علم سیکھ اور عمل کر، ایسا کرنے سے بتحقیق تو دنیا و آخرت میں فلاح پائے گا۔ اگر علم کے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے پہ تو صبر نہ کرے گا تو فلاح و نجات کیسے پائے گا؟ جب تو اپنے آپ کو سرتاپا علم کے حوالے کر دے گا تو علم تجھے اپنا بعض حصہ حوالہ کر دے گا۔ بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم سے دریافت کیا گیا کہ جو علم آپ کو حاصل ہے وہ کیوں کر ملا؟ جواب دیا کہ کوے کے الس صبح اٹھنے اور گدھے کے صبر اور سور کی حرص اور کتے کی چاپلوسی سے سبق حاصل کرنے سے میں علماء کرام کے دروازوں پر سویرے ویسے ہی لپک جاتا تھا جس طرح سویرے اول وقت کوا پرواز کرتا ہے، اور ان کے ڈالے ہوئے بوجھوں پر ویسے ہی صبر کرتا تھا جیسا کہ گدھا بوجھ اٹھانے پر صبر کرتا ہے، اور طلب علم پر ویسے ہی حرص کرتا تھا جیسے سور اپنے کھانے کی چیز پر حریص ہے، اور استادوں کی آستانہ بوسی ویسی ہی کرتا تھا جیسے کہ کتا کھانے کے لیے اپنے مالک کے دروازے پر چاپلوسی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ اے طالب علم، اگر تو علم سیکھنا فلاح و نجات چاہتا ہے تو اس عالم کے مقولے کو سن اور اس پر عمل کر۔ علم زندگی ہے اور جہالت موت۔ جو عالم کے اپنے علم پر عامل اور عمل میں مخلص اور للہ تعلیم پر صابر ہو، اس کے لیے موت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ مرتا ہے اپنے رب عز و جل سے جا ملتا ہے، اس کی دائمی زندگی خدا کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، ہم کو علم اور اس میں اخلاص نصیب کر۔